یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 تا آیت نمبر 21 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَخْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب پہنچ گئے اپنے زور پر اور سنبھل گئے تو ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا فرمائی، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اور آئے شہر کے اندر جس وقت بے خبر ہوئے تھے وہاں کے لوگ، پھر پائے اس میں دو مرد جو لڑتے ہوئے تھے، یہ ایک اس کے رفیقوں میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ پھر فریاد کی اس نے جو اس کے رفیقوں میں سے تھا، پھر مکہ مارا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، پھر اس کو تمام کر دیا۔ بولے یہ شیطان کے عمل سے ہوا، بے شک وہ دشمن ہے، بہکانے والا ہے۔ بولے اے میرے رب، میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، سو مجھ کو بخش دیجئے۔ پھر اس کو بخش دیا گیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ انہوں نے کہا اے رب، جیسے تو نے فضل کر دیا مجھ پر، پھر میں کبھی نہ ہوں گا کسی مجرم کا مددگار۔
پھر صبح کو اٹھے اس شہر میں ڈرتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے، پھر ناگہاں جس نے کل مدد مانگی تھی ان سے آج پھر فریاد کرتا ہے ان سے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بے شک تو ہی واضح بے راہ ہے۔ پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر جو دشمن تھا ان دونوں کا، بول اٹھا، اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ خون کرے میرا جیسے خون کر چکا کل ایک جان کا؟ آپ کا یہی جی چاہتا ہے کہ زبردستی کرتا پھرے ملک میں اور نہیں چاہتا صلح کرانے پر۔ اور آیا شہر کے دوسرے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا، کہا اے موسیٰ، دربار والے مشورہ کرتے ہیں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، سو آپ نکل جائیے، میں آپ کا بھلا چاہنے والا ہوں۔ پھر نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے اور راستہ دیکھتے ہوئے، کہنے لگے اے میرے رب، مجھ کو اس ظالم قوم کے ظلم سے بچا لے۔ سورۃ القصص کی مذکورہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ جس میں انہوں نے ایک راستے میں چلتے ہوئے اسرائیلی کی مدد کے لیے قبطی کو سرزنش کرنے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا تو ناگہانی طور پر وہ اس سے جاں بحق ہو گیا۔ اس واقعے کو ان آیات کے اندر مذکور کیا گیا ہے۔ ابتدا میں فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا گیا، اور اس سے مراد نبوت و رسالت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت و رسالت کا اظہار شروع کر دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے بہت سے ان کے متبعین بھی ہو گئے اور بہت سے مخالف بھی ہو گئے۔ بنی اسرائیل جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم تھی، اور اسی قوم کی نجات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ فرعون قبطی قبیلے سے تھا، اور جو واقعے کے اندر جو دوسرا شخص ہے جو کہ فرعونی تھا یعنی قبطی تھا، وہ بنی اسرائیلی کے ساتھ جھگڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، اور ایسے وقت میں وہ مصر میں داخل ہوئے کہ جب لوگ دوپہر کے وقت میں قیلولہ اور آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو شہر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے دو اشخاص کو دیکھا جو آپس میں لڑ رہے تھے، اور ان میں سے ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا قبطی قبیلے سے تھا جو کہ فرعون کا قبیلہ تھا۔ تو بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہ یہ تو میری قوم کے ہیں، مدد طلب کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب صورتحال دیکھی تو وہ جو شخص تھا وہی ظلم پر انہیں نظر آیا، تو سرزنش کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک ہاتھ مارا جس سے ناگہانی طور پر وہ جاں بحق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عمل تو شیطان کی راہ سے ہو گیا، اور شیطان تو انسان کو گمراہ کرنے والا ہوتا ہے۔ فوراً ہی اللہ کے حضور میں اپنی اس غلطی کو تسلیم فرمایا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا کہ ایسا عمل ہو گیا جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اس لیے آپ میری مغفرت کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے مغفرت فرما دی، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں کسی بھی مجرم کی مدد نہیں کروں گا کہ اس کو میں کسی کے ظلم سے میں بچانے کی کوشش کروں۔ مراد اس وقت یہ تھا کہ جب تک میں پوری تحقیق اور تفتیش نہیں کر لوں گا اس وقت تک میں یہ مدد کا عمل نہیں انجام دوں گا، چونکہ اس واقعے کے اندر بھی یہی صورت تھی، بظاہر وہ انہیں قبطی ظلم کرتا ہوا معلوم ہوا تھا۔ پھر صبح کو موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکل پڑے تو انہوں نے دیکھا کہ کل جو شخص ان سے مدد مانگ رہا تھا یعنی اسرائیلی، آج وہ پھر کسی اور سے جھگڑ رہا ہے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شخص جو ہے وہ جھگڑالو ہے، کل ایک شخص سے لڑ رہا تھا، آج دوسرے شخص سے لڑ رہا ہے۔ تو ان کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بھی آیا، اور اس اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر مدد طلب کی
اس پر موسیٰ علیہ السلام غصے کی حالت میں اس کی طرف بڑھے تو اسے یوں معلوم ہوا کہ جیسے آج موسیٰ علیہ السلام مجھے ہی ماریں گے، کیونکہ کل جو مدد طلب کی تھی اور آج پھر میں لڑتا ہوا پایا گیا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام غصے کی حالت میں تھے۔ تو فوراً ہی وہ بول پڑا کہ اے موسیٰ، آپ کیا مجھے بھی ایسے ہی قتل کر ڈالیں گے جیسا کہ آپ نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ اب کل کے واقعے کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور یہ اسرائیلی، اس کے علاوہ کوئی اور گواہ موجود نہ تھا اور کسی کو اس کی خبر نہ تھی، اور اس قبطی کی قتل کی خبر فرعون تک پہنچ چکی تھی اور وہاں مشورے ہو رہے تھے کہ قاتل کو کیسے تلاش کیا جائے۔ اب جب اس اسرائیلی نے اس بات کو واضح کر دیا تو وہ شخص جو قبطی تھا فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو گیا اور اس نے یہ خبر فرعون تک پہنچا دی کہ کل کے قبطی کے قتل میں موسیٰ علیہ السلام ملوث ہیں اور انہوں نے انہیں قتل کیا ہے۔ اور ادھر دربار میں اس بات کا مشورہ ہو رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایک شخص جو کہ ان کے درمیان موجود تھا، موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ مشورہ ہو رہا ہے، لہٰذا آپ اس شہر سے نکل جائیے، میں آپ کی بھلائی اور خیر خواہی میں یہ بات آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مصر سے مدین کی طرف نکل پڑے، اور جب کہ راستہ بھی معلوم نہ تھا اور زاد راہ بھی کچھ نہ تھا، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے راستہ بھی دکھا دے اور مجھے اس قوم کے ظلم سے بھی مجھے نجات عطا فرما دے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو جو کہ کافر تھا اور اسرائیلی پر ظلم بھی کر رہا تھا، اس کو قتل کرنے کے بعد مغفرت کیوں طلب فرمائی؟ قبطی کا قتل موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا جو کہ ارادتاً نہ تھا بلکہ غیر ارادی طور پر ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسرائیلی شخص کو اس قبطی کے ظلم سے بچانے کے لیے ہاتھ اٹھایا جو کہ عادتاً قتل کا سبب نہیں ہوا کرتا، لیکن اتفاقی بات تھی کہ وہ قبطی اس ضرب سے اور اس چوٹ سے مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کا احساس ہوا اور سوچنے لگے کہ اتنی ضرب سے جو کہ یہ مر گیا، اس سے کم ضرب سے بھی کام ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ ضرب لگ چکی تھی اور وہ شخص یعنی قبطی مر چکا تھا، اور فرمایا کہ یہ زیادتی میرے لیے میری طرف سے درست نہ تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عمل کو شیطان کا قرار دے کر اس پر اللہ سے مغفرت طلب کی۔ اور مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگرچہ قبطی کا قتل مباح تھا، مگر انبیاء علیہ السلام ایسے معاملات میں بھی اس وقت تک اقدام کوئی نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہ آ جائے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت کا انتظار کیے بغیر چونکہ یہ قدم اٹھایا تھا اور اپنی شان کے خلاف اس کو سمجھا تھا، اس لیے اس کو اپنی جرم اور گناہ سمجھ کر اللہ رب العزت کے ہاں اس کا استغفار فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔